السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے جامع الترمذی کا تیسرا محاضرہ لے کر کے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پہلی سند پر گفتگو کی تھی اور سند جو عمر بن طبرزد سے لے کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امید کی آپ کو سند سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے پہلا باب شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں آپ کو بتلانی بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بیچ بیچ میں آتی رہیں گی۔ اگر آپ شروع ہی میں، ابتدا ہی میں ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے کوئی دشواری نہیں ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس میں جو سند ہم نے پہلے پڑھی ہے، جس پہلی سند پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں کچھ نسبتیں آئی ہیں۔ تو نسبت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد محدثین کے کچھ رموز ہوا کرتے ہیں، ان رموز سے بھی آپ کو آشنا کرایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے نسبت کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں، امام حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ جو کہ اصول حدیث کے بہت ہی بڑے ماہر ہیں، وہ اپنی کتاب مقدمہ ابن الصلاح میں کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنے قبائل کی طرف نسبت کیا کرتے تھے، یعنی عرب کے لوگ اپنی نسبت اپنے قبیلوں کی طرف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو پھر کیا ہوا؟ اسلام آیا اور ان پر قرا یعنی بستیوں اور مدائن یعنی شہروں کا مسکن غالب آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو ان پر وطنوں کی طرف نسبت کا چلن ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ ان میں وطنوں کی طرف، جہاں پر وہ رہتے تھے، ان کی طرف نسبت کرنے کا، اپنے آپ کو منسوب کرنے کا چلن ہو گیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے انساب ضائع ہو گئے۔ تو پھر وطنوں کی طرف نسبت کرنا باقی رہ گیا، لوگ وطنوں کی طرف نسبت کرنے لگے۔ اب اگر کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوا ہوتا اور نسبت میں دونوں کو شامل کرنا چاہتا، جمع کرنا چاہتا، تو کیا کرتا؟ تو جہاں پر وہ پہلے ٹھہرتا تھا اس شہر کی نسبت پہلے ذکر کرتا، پھر اس کے بعد اس شہر کا تذکرہ کرتا، اس کی طرف نسبت کرتا جہاں پر وہ منتقل ہوا ہوتا تھا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ دوسرے والے شہر کی طرف نسبت کرنے سے پہلے لفظ ثم کو بڑھا لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے مصر سے دمشق کی طرف
کوچ کیا ہے تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ فلان المصری ثم الدمشقی. اگر کوئی شخص مصر سے دمشق کی طرف منتقل ہوا ہے اور دونوں کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ بیچ میں ثم لگا لیا جائے اور کہا جائے فلان المصری ثم الدمشقی. تو پہلے ثم نہیں لگاتے تھے، جس شہر میں پہلے ٹھہرے ہوتے تھے پہلے اس کی نسبت کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جس شہر کی طرف منتقل ہوتے تھے اس شہر کی طرف نسبت کر دیتے تھے. لیکن کہتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے، احسن یہ ہے کہ بیچ میں ثم بڑھا لیا جائے. اور جو شخص کسی شہر سے منسلک یعنی ملتے جلتے کسی بستی میں رہتا ہو تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ بستی کی طرف یا اس شہر کی طرف نسبت کرے یا اس کے آس پاس کے گوشے کی طرف علاقے کی طرف نسبت کر سکتا ہے. تو نسبت کے تعلق سے یہ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کچھ باتیں ذکر کی ہیں. آگے اور بھی چیزیں آئیں گی. مثال کے طور پر بیچ بیچ میں جملہ آتا رہے گا فلان مثلا الثقفی مولاہم، ثقفی اس کے بعد مولاہم لکھا جائے گا. تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ قبیلے ثقیف میں غلام تھا تو پھر اس نے اپنی نسبت اسی قبیلے کی طرف کر دی. یعنی جب کوئی شخص کسی قبیلے کا غلام ہوتا، کسی قبیلے کے اندر غلام ہوتا تو پھر وہ اپنی نسبت اسی قبیلے کی طرف کرنے لگتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا. تو یہ بنیادی طور پر نسبت کرنے کے تعلق سے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب جو پہلی سند ہم نے اور آپ نے پڑھی ہے اور سمجھی ہے اس میں کچھ نسبتیں آئی ہوئی ہیں. ان نسبتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کی نسبت کس طرف ہے، کس شہر کی طرف ہے، کس بستی کی طرف ہے. تو سب سے پہلی نسبت جو سند کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ الہروی. الہروی. تو الہروی یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ تو یہ الحرات کی طرف منسوب ہے. الہروی یہ الحرات کی طرف منسوب ہے جو خراسان کا ایک مشہور شہر ہے. خراسان کا ایک مشہور شہر ہے، اس کی طرف یہ نسبت ہے. جیسا کہ سند کے اندر موجود ہے قال اخبارنا الشیخ ابو الفتح عبد الملک بن ابی القاسم عبداللہ بن ابی سہل الہروی. دوسری نسبت کیا آئی ہے؟ الکروخی. الکروخی. تو یہ کروخ کی طرف منسوب ہے اور یہ بھی خراسان کا ایک شہر ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے. اس کے بعد تیسری نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ الازدی. الازدی. تو ازدی کس کی طرف نسبت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک قبیلے کی طرف نسبت ہے. ازد نامی جو قبیلہ تھا اس قبیلے کی طرف نسبت کی گئی ہے اور ازدی کہا گیا ہے، یعنی حمزہ کے فتحہ اور زا کے سکون کے ساتھ ازدی. اس کے بعد تیسری نسبت ہو گئی. چوتھی نسبت جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ التریاقی. التریاقی. آپ سند میں دیکھ سکتے ہیں، سند کو سامنے رکھیں. التریاقی یہ تریاق کی طرف منسوب ہے. التریاقی یہ تریاق کی طرف منسوب ہے جو کہ حرات کا ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے. اور
5ਵੀं نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ الغورجی، الغورجی، تو یہ ایک بستی کی طرف منسوب ہے، ایک بستی کی طرف منسوب ہے جو ہرات کے دروازے پر ہے، باب پر یہ بستی پڑتی ہے غورج، اسی بستی کی طرف منسوب ہے۔ 6ٹھی نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ الجراحی، الجراحی، یہ ابو الجراح کی طرف نسبت ہے، ابو الجراح کی طرف نسبت ہے، جو کہ سند کے اندر عبد الجبار بن محمد کے نسب میں آتے ہیں، اور عبد الجبار بن محمد کے پردادا ہوتے ہیں، تو ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور جراحی کہا گیا ہے۔ 7ویں نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ المروزی، المروزی، المروزی یہ مرو کی طرف منسوب ہے، مرو کی طرف منسوب ہے، جو فارس کا ایک شہر ہے، جو فارس کا ایک شہر ہے، اور مرو سے کئی طریقے سے نسبت کی گئی ہے، کہیں پر مراوی کہا گیا ہے، یعنی میم پر بھی فتحہ اور را پر بھی فتحہ، لیکن یہاں پر مروی، مروزی، مروزی، اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اور بھی طریقے سے نسبت کیا گیا ہے مراوی، اسی طریقے سے مروی را کے سکون کے ساتھ بھی نسبت کیا گیا ہے مروی، اور مروزی، مروزی جہاں جس طریقے سے یہاں پر نسبت کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مروز کی طرف منسوب ہے، مرو کی طرف نہیں بلکہ مروز کی طرف منسوب ہے، جو کہ خراسان کا ایک شہر ہے، جو کہ خراسان کا ایک شہر ہے۔ تو گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مروزی اور مروی دونوں میں فرق ہے، دونوں دو الگ الگ نسبتیں ہیں، تو مرو الگ ہے اور مروز الگ ہے۔ مرو سے نسبت کی گئی ہے مروی یا مروی، اور مروز سے نسبت کی گئی ہے مروزی۔ 8ویں نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہے وہ کیا ہے؟ المرزبانی، المرزبانی، آپ سند کو سامنے رکھتے ہوئے نسبت کو دیکھیں۔ 8ویں نسبت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ المرزبانی، یہ مرزبان کی طرف منسوب ہے، مرزبان ذا کے ضمہ کے ساتھ، یہ مرزبان کی طرف منسوب ہے، جو کہ کیا ہے؟ جو کہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ ابو محمد عبد الجبار کی، ابو محمد عبد الجبار کی صفت ہے۔ اور 9ویں اور آخری نسبت جو اس سند کے اندر آئی ہے المحبوبی، ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی۔ تو المحبوبی یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ ابو العباس محمد بن احمد کے دادا محبوب بن فضیل کی طرف منسوب ہے، محبوب بن فضیل کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو کیا کہا گیا ہے؟ المحبوبی، اور آگے ایک نسبت اور جوڑی گئی اس کے ساتھ المروزی۔ تو یہ نسبت کے تعلق سے جو اس سند کے اندر آئی ہیں وضاحت کی گئی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے
اور یہ نسبتیں بعد میں جہاں کہیں بھی آئیں آپ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ کس کی طرف نسبت ہے اور یہ کس چیز کی طرف نسبت کی گئی ہے، کس شہر کی طرف اور کس بستی کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ آگے ایک چیز اور جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ محدثین کے یہاں کچھ رموز، کچھ اشارے چلتے ہیں اور ان اشاروں سے سمجھا جاتا ہے کہ محدثین کی مراد کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سند کے اندر دیکھیں گے کہ کہیں پر آنا لکھا ہوا ہے، حمزہ ہے، پھر اس کے بعد نون ہے اور الف ہے۔ تو آنا جہاں پر لکھا ہوا ہو آپ اس سے کیا سمجھیں گے کہ یہ اخبارنا کا رمز ہے۔ گویا آنا لکھ کر کے محدث کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اخبارنا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اخبارنا، تو اخبارنا کا فل فارم کہہ سکتے ہیں کیا ہوا، شارٹ فارم کیا ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں انا۔ تو انا سے اشارہ کرتے ہیں محدثین اخبارنا کی طرف، تو یہ انا اخبارنا کا رمز ہے، اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر ثنا لکھا ہوتا ہے، ثا نون الف، ثنا لکھا ہوتا ہے، یہ کس کا رمز ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ حدثنا کا رمز ہے۔ محدثین حدثنا نہ کہہ کر کے، نہ لکھ کر کے کیا لکھ دیتے ہیں؟ ثنا۔ آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ حدثنا، اور پڑھیں گے بھی جب سند کے اندر آنا لکھا ہو تو آپ اس کو آنا نہیں پڑھیں گے بلکہ اخبارنا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سند کے دوران کیا ہے؟ ثنا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ حدثنا۔ لہذا اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدثنا کے بجائے محدثین نا لکھ دیتے ہیں، نون الف، تو یہ بھی حدثنا کا رمز ہے۔ جہاں پر ثنا لکھا ہو یا نا لکھا ہو، نون الف، تو ان دونوں سے آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ حدثنا کا رمز ہے۔ محدث سند بیان کرنے والا کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ حدثنا ہے، اور اگر انا لکھا ہو تو اشارہ اخبارنا کی طرف ہے۔ ایک بات اور کہ حدثنا اور اخبارنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض سندوں کے اندر آپ دیکھیں گے قال حدثنا، اور اسی طریقے سے آپ بعض سندوں میں دیکھیں گے قال اخبارنا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو حدثنا یا حدثنی دونوں یہ سماع من لفظ شیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب آپ نے شیخ کے الفاظ کو سنا ہو، یعنی شیخ خود حدیث اپنی زبان سے بیان کر رہا ہو اور دوسرے ساتھی سن رہے ہوں، اور شاگردوں کی تعداد ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہو، تو پھر ہر شاگرد روایت کرتے وقت کیا کہے گا؟ حدثنا۔ تو یہ سماع من لفظ الشیخ، جب شیخ کے لفظ کو شاگردان سنے تب پھر روایت کرتے وقت ان میں کا ہر شخص کیا کہے گا؟ حدثنا۔ اسی طریقے سے اخبارنا یہ قراءہ علی الشیخ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی شیخ بیٹھا ہوا ہو، استاذ بیٹھا ہوا ہو، اور کوئی ایک طالب علم شاگرد حدیث کو شیخ پر پیش کر رہا ہو اور شیخ اشارے کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ اخبارنا بولا جاتا ہے۔ اب اگر شاگرد تنہا ہے اور وہی
استاذ پر حدیث پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اخبرنی کہے گا، اس لیے کہ تنہا ہے۔ اور اگر ساتھیوں کی تعداد ایک سے زائد ہے، بہت سارے ساتھی ہیں، ان میں کا کوئی ایک حدیث شیخ پر پڑھ رہا ہے تو پھر سب روایت کرتے وقت کیا کہیں گے؟ اخبارنا۔ تو اخبارنا یہ قراء علی الشیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک بات اور کہ حدثنی و حدثنا میں کیا فرق ہے؟ حدثنی کہیں پر آتا ہے، کہیں پر حدثنا، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا کہ جو تنہا شیخ سے حدیث سنے، یعنی شاگرد تنہا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کلاس میں نہ ہو، درس میں نہ ہو، اور وہ حدیث شیخ سے سنے، یعنی شیخ اس سے حدیث بیان کرے اپنی زبان سے، تو بوقت روایت وہ کیا کہے گا؟ حدثنی فلان۔ حدثنی کے بعد نام لے گا کہ فلاں شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی، تو گویا اشارہ ہے کہ میں تنہا تھا اور استاذ نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے۔ اور جو دوسرے اصحاب کے ساتھ شیخ سے حدیث سنے، یعنی دوسرے ساتھی بھی کلاس میں حاضر رہے ہوں اور سب نے شیخ سے حدیثیں سنی ہوں، شیخ نے اپنی زبان سے حدیثیں بیان کی ہوں، تو وہ سب بوقت روایت کیا کہیں گے؟ حدثنا فلان۔ وہ سب جب بھی جہاں کہیں بھی حدیث بیان کریں گے تو پھر حدثنا فلان کہیں گے، اس لیے کہ کلاس میں بہت سارے ساتھی اس کے حاضر تھے اور سب نے حدیثیں سنی ہیں۔ اسی طریقے سے اخبارانی و اخبارانہ میں فرق، جس طریقے سے حدثنی و حدثنا میں فرق کیا گیا، اسی طریقے سے اخبارانی و اخبارانہ میں بھی فرق کیا گیا ہے۔ اب جو تنہا شیخ پر حدیث کو پڑھے، یعنی کلاس میں وہ تنہا رہا ہو اور اس کے دوسرے ساتھی کلاس میں حاضر نہ رہے ہوں، وہ تنہا، اس نے استاذ پر حدیث کو پڑھ کر کے سنایا ہو، استاذ پر حدیث کو پڑھی ہو اور استاذ نے تثبیت کی ہو، تو وہ بوقت روایت کیا کہے گا؟ اخبارنی فلان۔ اخبارنی اس لیے کہ وہ تنہا تھا اور اس نے شیخ پر حدیث کو بیان کی ہے۔ اور اگر دوسرے ساتھیوں کی موجودگی میں استاذ پر اس نے حدیث پڑھی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور دوسرے ساتھی نے شیخ پر حدیث کو پڑھی ہے، تو پھر وہ سب روایت کرتے وقت کیا کہیں گے؟ اخبارنا فلان۔ اخبارنا جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، کیا کہیں گے؟ اخبارنا فلان، فلاں نے ہم سب کو خبر دی۔ تو میں نے بتلایا کہ حدثنا یہ سماع من لفظ الشیخ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اخبارنا یہ قراء علی الشیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں بنیادی طور پر نسبت کے تعلق سے، امام ابن الصلاح کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو سند ہم نے پڑھی ہے اس سند میں آئی ہوئی نسبتوں کے حوالے سے ان کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ رموز جو محدثین کے ہاں پائے جاتے ہیں، محدثین اشارہ کر دیتے ہیں اور پورا نہیں بیان کرتے، جیسے آنا لکھ دیتے ہیں، اخبارنا نہیں لکھتے، ثنا لکھ دیتے ہیں یا نہ لکھ دیتے ہیں، حدثنا پورا جملہ نہیں لکھتے، تو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدثنا اور اخبارنا کے درمیان بھی فرق ہے، اور یہ فرق جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حدثنی و حدثنا اور اخبرنی و اخبرنا، ان میں بھی فرق جاننا ضروری تھا، اس لیے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اہم سمجھتے ہوئے آج کے درس میں رکھی ہیں۔ امید کہ آپ ان باتوں کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے اور انہیں یاد کریں گے، سمجھیں گے۔ اگر آپ شروع میں ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے اس طرح کی چیزیں جب سند کے اندر آئیں گی
تب آپ کو وہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب اگلا درس جو آپ کے سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم پہلا باب پڑھیں گے اور اس کی پہلی سند، پہلے باب کی پہلی سند جو امام ترمذی رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، اور اپنے 2 شیوخ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلی سند بیان کی ہے۔ ایک شیخ جو ان کے ہیں قتیبہ بن سعید، اور دوسری سند جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حناد کے حوالے سے بیان کی ہے۔ تو اس سند پر گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ متن پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو سمجھنے اور حدیث کو سمجھنے کے پیچھے جو بھی محنت درکار ہے وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔